بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بأس بذکر امور الاول ان الائمة علیہم السلام ہم اولو الامر الذین یکون طاعتهم مطلقا مفروضا۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت اللہ مظفر کا متن پڑھا۔ ابتدا انہوں نے کی تھی کہ نعت کے دو ان الائمۃ ہم اولو الامر، ائمہ ہی اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس کی شرح شروع فرما رہے ہیں آیت اللہ محسن خرازی، لیکن اپنے انداز میں۔ پہلے یہ نکتہ بیان کر رہے ہیں امر اول میں کہ ائمہ اثنا عشر ہی اولو الامر ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولو الامر یہی ائمہ اثنا عشر ہی ہیں، فقط، کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں آج ہوں گی اور کچھ اگلے درس میں ہوں گی کہ جو لوگ کسی اور کو سمجھتے ہیں ان کی بات بھی کریں گے، جواب بھی دیں گے۔ یہاں پر دلیل عقلی بھی دیں گے کہ اولو الامر فقط یہی ائمہ اثنا عشر ہیں۔ روایات کو بھی نقل فرما رہے ہیں کہ ان روایات نے بھی قرآن مجید کی اس آیت میں اولو الامر کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد یہی ائمہ اثنا عشر حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک ہیں، کوئی اور ان 12 کے علاوہ نہیں ہے۔ الاول ان الائمۃ علیہم السلام، کہ یہ جو ائمہ سے مراد ائمہ اثنا عشر، ہم اولو الامر، یہی اولو الامر ہیں، جیسا کہ آیت اللہ مظفر نے کل فرمایا تھا متن میں، الذین یکون طاعتهم مطلقا مفروضا، جن کی اطاعت مطلق ہر شخص پر، ہر کام میں، ہر وقت، ہر زمانے میں جن کی اطاعت واجب ہے وہ یہی 12 ہیں اور بس۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ وَاضِحٌ مَا مَرَّ مِن كَوْنِهِمْ قَائِمِينَ مَقَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جميع شؤونہ۔ چونکہ ہم گزشتہ بحث میں بار بار یہ بات کر چکے ہیں، ادلہ عقلیہ کے ذریعے بھی، نقلیہ کے ذریعے بھی، کہ یہ ائمہ از خود حاکم نہیں بنے، یہ خود لوگوں کے چنے ہوئے نہیں ہیں، یہ قائم مقام ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ جانشین پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے نبی کا جانشین بنایا تمام حالات میں، تمام صفات میں، تمام چیزوں میں، تمام صورتوں میں۔ وَمِنْهَا الْوِلَایَةُ وَالْحُکُومَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جیسے مسلمانوں پر حیات نبی میں حق حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، بعد از پیغمبر بھی مسلمانوں پر حق حکومت اس کے حقیقی جانشین یعنی انہی ائمہ اثنا عشر کا ہے۔ یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ لَهُ مُضَافًا إِلَى الرِّوَایَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ، ایک تو احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیت بڑی واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آیا یہ اولی الامر فاسق فاجروں کو بھی شامل ہے، شرابی کبابیوں کو بھی شامل ہے، ظالموں کو شامل ہے،
کہ ان کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہو جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کیا، تو کیا ظالموں کی، فاسق فاجر کی، نااہلوں کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نبی کی اطاعت فرض ہے؟ اللہ، یقیناً ایسا نہیں۔ عقل اس بات کو کہ جانشین کہ پیغمبر کے بعد کسی ظالم کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہو جیسے پیغمبر کی اطاعت ہے، عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ بھائی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ قاعدہ لطف کا تقاضا تھا امامت، تو جو خود ظالم ہوگا، جو خود اللہ سے دور ہوگا، وہ ہمیں اللہ کی رحمت کے کیسے قریب کرے گا؟ پوری توجہ فرماتے ہیں، لا تشمل آیت المبارکۃ غیرہم من الولاۃ والخلفاء، یہ آیت مجیدہ غیرہم یعنی ائمہ اثنا عشر کے علاوہ کسی اور والی یا خلیفے کو شامل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لاختصاص الاطاعت المطلقہ باللہ تعالی، چونکہ اطاعت مطلقہ فقط اللہ کی واجب ہے، مختص اللہ کے ساتھ، اور والمعصومین من الرسول والائمہ، اور پھر پیغمبر اور ائمہ جو معصوم ہیں، جو خطا نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، ان کی اطاعت مطلقہ ہوتی ہے، جو معصوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْفَاسِقِينَ، اس لیے کہ اگر یہاں پر معصوم مراد نہ ہو، غیر معصوم کو بھی آیت شامل ہو کہ جو بھی تمہارا حکمران ہے اس کی اطاعت کرو، اس کا مطلب پھر ہر فاسق فاجر ظالم کی اطاعت واجب ہو۔ وَهُوَ قَبِيحٌ، اللہ کسی ظالم کی اطاعت کو ہمارے اوپر فرض کرے، ایسا نہیں ہے، یہ عقلاً کبھی ہے، چونکہ ظلم کبھی ہے عقلاً، تو ایک بندہ جو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اس کی اطاعت کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ پس فالآیت حیث تدل علی الطاعۃ المطلقہ، آیت مجیدہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت لازم ہے، اور اس اطاعت مطلقہ یعنی کہ فلاں کام میں فلاں کی بات نہیں ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت یعنی اطاعت مطلقہ، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت یعنی اطاعت مطلقہ، کسی ایک جہت میں نہیں کہ فلاں مسئلہ میں یا فلاں جہت میں، نہ، اطاعت مطلقہ ہر ایک پر، ہر وقت، ہر شے میں، ہر لمحے۔ اب یہ اطاعت مطلقہ اللہ کے رسول اور الامر کی بسیاق واحد، ایک ہی انداز میں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، اطیعوا اللہ، ٹھیک ہو گیا، اطیعوا الرسول و اولی الامر، یعنی اطیعوا رسول اور الامر دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوا، اطیعوا فعل امر، اس کا مطلب ایک ہی انداز میں جتنی اطاعت پیغمبر کی اتنی ہی اولی الامر کی، پیغمبر کی اطاعت مطلقہ لہذا اولی الامر کی بھی مطلقہ۔ تدلو، پس یہ دلالت کرتی ہے کہ ان المراد من الموضوع ہوا اولو الامر ہم المعصومون، کہ جن اولی الامر کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، اطاعت رسول کی طرح، اطاعت اللہ کی طرح، ہم المعصومون، وہ وہی اولی الامر ہیں جو معصوم ہیں۔ کما فسرت الآیات بہم فی الروایات الکثیرہ، روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ان روایات میں بھی اس آیت مجیدہ میں اولو الامر کی تفسیر معصومین کے ساتھ کی گئی ہے کہ یہاں ہر حاکم مراد نہیں ہے، وہی ہے جو معصوم ہو، اور پیغمبر کے بعد بس یہی 12 معصوم ہیں جو حاکم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً یہ روایت ہے، بڑی تفصیلی، بڑی مشہور روایت ہے، ما ورد من جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، شیعہ تو اس کو جانتے ہیں،
جو زمانہ پیغمبر میں پیغمبر کا صحابی تھا اور پھر امام محمد باقر کے زمانے تک رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا پہلا زائر بھی یہی عبداللہ بن جابر انصاری ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فَمَنْ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِكَ یا رسول اللہ، وہ اولو الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر بیان کیا؟ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت جناب کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے ملا دی اور فرض کی؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا، ہم خلفائی یا جابر، اے جابر وہ میرے خلفاء ہیں جو میرے جانشین ہیں، ائمۃ المسلمین من بعدی، میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں، اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التورات، کے تورات میں جسے باکر کا لقب دیا گیا ہے، 5ویں امام ہو گئے۔ اور آگے فرمایا ستدرکہ یا جابر، اے جابر تو وہ خوش قسمت ہے جو میرے خلیفہ محمد باکر کو بھی پائے گا، یعنی تو اس کی زیارت بھی کرے گا، اس کے زمانے تک تو ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتَهُ، اور جب تو اس کی ملاقات کرے زیارت کرے، فَقْرَهُ مِنِّي السلام، میرے بھی اس تک میں سلام پہنچا دینا۔ کیا مقام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا، پیغمبر کی صحبت، امیر المومنین کی صحبت، امام حسن کی صحبت، امام حسین کی صحبت، امام علی بن الحسین کی صحبت، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی اس نے درک کیا اور ان کی زیارت بھی کی۔ اور امین کتنا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میرے اس تک سلام پہنچانا، اس کا مطلب جابر امین تھا کہ اس نے پیغمبر کی وہ امانت یقیناً امام محمد باقر تک پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ خوب، ثم صادق جعفر بن محمد، پھر اس کے بعد خلیفہ آئے گا جعفر بن محمد جو صادق کے نام سے معروف ہے، ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی، 11 ہو گئے۔ اس کے بعد حسن بن علی یعنی امام حسن عسکری کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا ثم سمیجی و کنیجی، اس کے بعد وہ ہوگا جس کا نام میرے والا نام ہوگا یعنی محمد، اور اس کی کنیت میرے والی کنیت ہوگی ابو القاسم۔ حجت اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہوگا، بقیتہ فی عبادہ، سبحان اللہ، بقیت اللہ فی عبادہ، وہ کون ہے؟ ابن الحسن ابن علی، وہ حسن عسکری کے فرزند ہیں جس کا نام میرے والا یعنی محمد، سبحان اللہ۔ وَاقَ الَّذِي يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، یہ وہ آخری یہ وہ ہوگا جس کے ذریعے اللہ اپنی زمین کے مشرق و مغرب پر فتح کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری مشرق و مغرب پر حکومت الہی قائم ہوگی اسی کے ذریعے۔ ذاک الذی یغیب عن شیعتہ، یہ آخری خلیفہ میرا وہ ہوگا جو اپنی ہی چاہنے والوں سے، اپنی شیعہ سے ظاہری طور پر غائب ہوگا۔ اور اگلا جملہ توجہ کے ساتھ، وہ تو غائب ہوگا، وَأَوْلِيَاؤُهُ، لیکن اس کے ولی، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کو ماننے والے، غیبتاً زمانے غیبت میں، لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان، اس کی امامت پر پختہ ایمان فقط انہی لوگوں کا ہوگا جن کو دل کو اللہ امتحان کے ذریعے پاس کر چکا ہو، یعنی جن کا دل چیک ہو چکا ہوگا کہ آیا یہ قلب
اس قابل ہے کہ اس میں نور ایمان رکھا جائے، تو جس قالب میں نور ایمان کی گنجائش تھی وہی قلوب والے لوگ اس کی امامت پر پکے رہیں گے، ثابت رہیں گے، مستقر رہیں گے۔ قال جابر کہتے فقلت لا یا رسول اللہ فہل یقع لشیعتہ الانتفاع بہ فی غیبتہ، جناب اگر آپ کا آخری خلیفہ اپنے ہی شیعوں سے، اپنے ہی چاہنے والوں سے غائب ہوگا تو کیا اس کے چاہنے والے زمانہ غیبت میں بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو غائب ہوگا، ملاقاتیں تو عام نہیں ہوں گی۔ فقال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا والذی بعثنی بالنبوہ، سبحان اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، انہم یستویون بنورہ، اس کے چاہنے والے اس کے نور سے، نور ہدایت سے روشنی ہدایت حاصل کریں گے، وَيَنْتَفِعُونَ بِوِلَایَتِهِ فِي غیبتِهِ، اور اس کی غیبت میں اس کی ولایت سے فائدے اٹھائیں گے۔ کیسے فائدے؟ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ تَجَلَّاهَا سَحَابٌ، فرماتے ہیں جیسے سورج طلوع کر آئے، بے شک سورج کے سامنے بادل بھی کیوں نہ آ جائیں، جیسے بادلوں میں چھپے سورج سے دنیا استفادہ کرتی ہے، امام آخر میرے آخری خلیفہ سے بھی غیبت کی ہوتے ہوئے بھی لوگ اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ فرمایا یا جابر ھذا من مکنون سر اللہ، جابر بات کو یاد رکھ، یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کے رازوں میں سے چھپا ہوا راز، وَمَخْزُونُ عِلْمِهِ، اور یہ اللہ کے اس مخزون علم سے ایک علم ہے، یعنی اس کا علم فقط اللہ کو ہے، یہ راز الہی ہے کہ وہ کیوں غائب رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا۔ فرمایا فَاكْتُمْهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، تو بھی ہر کسی کو نہ بتانا، اسی کو بتانا جو اس کا اہل ہو، جس کا ظرف اس بات کو قبول کرے، کیونکہ یہ الہی راز ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ما ورد فی مالی شیخ صدوق میں روایت ہے، من ان ابا محمد الحسن بن علی علیہ السلام، کہ جب امام حسن علیہ السلام نے خطب الناس بعد البیعۃ له بالامر، جب لوگوں نے ان کی بیعت کی، امام حسن کی بیعت بھی ہوئی ہے، جب کچھ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تو لوگوں کے اس بیعت کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون، لوگو ہم ہی اللہ کا حزب ہیں، یعنی حزب اللہ الغالبون، جو غالب آنے والے ہیں باطل پر، ہم ہیں۔ اطرت رسول الاقربون، رسول کے اقربا ذوی القربا، اس کی اطرت ہم ہیں۔ اہل بیتہ الطیبون الطاہرون، رسول کے اہل بیت جو طیب طاہر ہیں وہ ہم ہیں۔ احد الثقلین الذین خلفہما رسول اللہ فی امتہ، پیغمبر اپنی امت میں جو دو سیکل جو گراں قادر چیزیں چھوڑ کر گئے ان میں سے ایک ہم ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کی طرف اشارہ، ایک ہم ہیں۔ اعلان قال، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا فَأَطِيعُونَا، اے لوگو ہماری اطاعت کرو، فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، ہماری اطاعت تم سب پر لازم واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ اِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقْرُونَةً، چونکہ ہماری اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ، یعنی ہماری اطاعت کا حکم اللہ کی اطاعت کے حکم کے ساتھ ہے۔ کہاں؟ خود قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پس یہ حدیث مبارکہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اولو الامر یہی معصومین اثنا عشر ہیں۔
ایک اور روایت ہے ما رواہ فی الکافی، شیخ کلینی نے کافی میں نقل کی ہے، ان حسین ابن ابی علا سے، کہتے ذکرت الی ابی عبد الاسلام قولنا فی الاوصیاء، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں اوصیاء کے ذکر کیے، وصیوں کے نام لیے، اور پوچھا کہ ان طاعتہم مفروضہ، کیا ہے ان اوصیاء کی طاعت، اوصیاء انبیاء جو پیغمبر کے اوصیاء ہم تک جو پہنچی ہے کہ یہ وصی پیغمبر، یہ وصی، کیا ان کی اطاعت واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی، نام لیا، ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر پوچھا کیا ان کی اطاعت واجب ہے؟ فقال نعم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بالکل، ہم الذین قال اللہ عز وجل، تمہیں پتہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ایک اور روایت وہ بھی کافی میں ہے، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ اسی آیت کے بارے میں کہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، امام نے فرمایا ایانا انا خاصتاً، کہ اللہ نے اس اولی الامر سے فقط ہمارا قصد کیا ہے کہ ہم ہیں، آمرا جمیع الناس جمیع المومنین الی یوم القیامت بطاعتنا، اور قیامت تک کے مومنین کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ روایات بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آیت مجیدہ میں اولو الامر سے مراد فقط معصومین ہیں، ہر صاحب حکومت اور ہر حکمران نہیں ہے۔ الی غیر ذالک من الروایات المرویہ فی الابواب المختلفہ، یہ تو ہم نے اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر چند روایات نقل کی ہیں، اور بھی بہت ساری روایات ہیں تدل علی ان المراد من الامر، کہ آیت میں اولی الامر سے مراد ہم الائمۃ المعصومون، وہ وہی امام ہیں جو امام معصوم ہیں، تمام حکمران مراد نہیں ہیں، معصومون الاسلام۔ وعلا، اور یہ دلالت کرتی ہیں روایات کہ ان طاعتہم مفروضہ، کہ انہیں کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، وہو کما عرفت مطابق الاعتبار، اور یہ روایات بھی اس آیت کے منطوق کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، آیت بھی یہی کہتی ہے۔ کیوں؟ اذ السیاق یفید الاطاعت المطلقہ، سیاق آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، کیا اللہ کی اطاعت مطلقہ ہے یا کسی ایک خاص شعبے میں کرنی ہے؟ جواب ہوگا مطلقہ۔ اطیعوا الرسول، کیا رسول کی اطاعت مطلق ہے یا کسی خاص جہت میں؟ مطلقہ، تو اولی الامر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مطلقہ ہے تو اولی الامر کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ ہے، اور اطاعت مطلقہ سوائے معصوم کے کسی اور کی فرض ہو ہی نہیں سکتی۔ لا معنی لہا الا فی المعصومین، اس لیے کہ جو خود معصوم نہ ہو، ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو جابر ہو، جو ڈاکو ہو، جو فلان ہو، کیا اس کی اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح اطاعت مطلقہ ہے ہم پر ہر حکمران کی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بس اس کی ہوگی جو معصوم ہوگا، جو قائم مقام نبی ہوگا۔ وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ قَالَ فِي دَلَائِلِ الصِّدْقِ، شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الصدق میں بعد نقل الآیت المبارکہ، اس آیت مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا لا یمکن ان یشمل سائر الخلفاء، ممکن ہی نہیں ہے کہ اولی الامر میں تمام خلفاء آ جائیں جتنے بھی ہیں، سواء اراد بہم خصوص الاربع، چاہے اس سے مراد فقط پہلے 4 خلیفے ہوں، ام العام منہم، یا وہ بھی ومن معاویہ و یزید والولید واشباہم، نہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ لدلالت الآیت علی عصمت اولی الامر، آیت اطاعت مطلقہ کی بات کر رہی ہے،
اطاعت مطلقہ پر دلالت کا مطلب ہے کہ جو معصوم ہوگا اطاعت مطلقہ اس کی ہے، تو پس آیت کہتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مطلقہ، تو اس کا مطلب وہ معصوم ہوگا تو اس کی اطاعت مطلقہ ہوگی۔ وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا كَذَلِكَ، اور یہ سارے حضرت علی علیہ السلام کو نکال کر کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ آیت معصوم کی بات کرتی ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ پس فَيَتَعَيَّنْ أَنْ يُرَادْ، پس نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات معین ہو گئی، کنفرم ہو گئی، یہ فیصلہ ہو گیا، دو ٹوک ہو گیا کہ ان یراد بأولی الامر، کہ اولی الامر سے مراد علی و ابناہ، علی اور اولاد علی جو اللہ تعالیٰ ہیں۔ کیوں؟ وجہ واضح ہے، لانتفاع العصمت عن غیرہم، چونکہ علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، اور آیت بات کر رہی ہے اطاعت مطلقہ کی، اطاعت مطلقہ غیر معصوم کی فرض ہو ہی نہیں سکتی بضرورت والاجماع۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وقال المحقق اللاہجی، محقق اللاہجی اصفہانی نے بھی اس مطلب کو یوں بیان کیا کہ ان المراد من اولی الامر لا یکون الا المعصومین، کہ اولی الامر سے مراد سوائے معصومین کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں لِأَنَّ تَفْوِيضَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، چونکہ اولی الامر نے ہونا ہے جانشین پیغمبر، جب مسلمانوں کے تمام امور کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے اگر وہ غیر معصوم ہوگا تو یہ قاعدہ لطف کے خلاف ہے۔ یہ کبھی ہے، لطف کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے اور معصیت سے دور کرے۔ جو خود معصیت کار ہوگا وہ معصیت سے کیسے دور کرے گا؟ یہ لطف کے خلاف ہے۔ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ قریب کرے، اور فقط قریب وہی کر سکتا ہے جو معصوم ہو، جو خود معصیت کار نہ ہو، اور ترک لطف کبھی ہے اور کبھی اللہ نہیں کرتا، لہٰذا علم سے مراد فقط معصومین ہے۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ اختصاص اولی الامر، بس یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر فقط ائمہ اثنا عشر ہیں، اشار الیہ المصنف، جس کا مصنف نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ اولی الامر ہیں جن کی اللہ نے اطاعت فرض کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اطاعت، اس نقطے کو سمجھنا ہے، چونکہ یہ اطاعت اولی الامر کی میلی ہوئی ہے اطاعت رسول اور اطاعت خدا کے ساتھ، چونکہ ان کی اطاعت مطلقہ ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ ہوگی، اور اطاعت مطلقہ سوائے معصوم کے کسی اور کی فرض ہو ہی نہیں سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔